اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی برکتوں، رحمتوں اور نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں جب جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن آ جائیں تو ان دونوں دنوں کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ عام دنوں میں نیکی کرنے سے 10 گنا اجر عظیم ملتا ہے، جبکہ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیکی کرنے کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہو اور جمعرات اور جمعہ کا دن ہو تو فضیلت دگنی سے چگنی ہو جاتی ہے۔ تو جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دنوں کا آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، اللہ کے نام پر منحصر ہے، جس کے پڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں اور صداؤں کو سنے گا، ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے گا، ہمیں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا، بیماریوں سے نجات ملے گی، کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت بخار جن لوگوں کو ہے ان کا بخار ختم کرے گا، سر درد سے شفا یابی ملے گی۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا یہ بڑا ہی مجرب اور مقبول عمل ہے، جس کا ورد کرنے سے ہمیں بے شمار فوائد و ثمرات ملیں گے۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ اللہ کے نام یا غفارو پر منحصر ہے، اور یا غفارو کا ورد کرنے سے دلوں کی سیاہی دھل جاتی ہے۔ اس اسم پاک کا مسلسل ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، اور ورد کرنے والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، خواہ اس کے گناہ آسمان کے کناروں تک ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ رب العزت مانگنے والے کو بہت جلد عطا کرتا ہے، اور اپنی رحمت اور برکت والی نظر کرم اس پر جمائے رکھتا ہے۔ ان کلمات کی بدولت آپ رب کریم سے رزق مانگیں، عزت مانگیں، کامیابیاں مانگیں، عہدے مانگیں، رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور جو لوگ قرضوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو، ان الفاظ کو پڑھ کے، اس اللہ کے نام کو پڑھ کے رب کریم سے خوب دعائیں کریں، رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری خواتین اور مرد حضرات اکٹھے نماز تراویح وغیرہ ادا کرتے ہیں، یا نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ خواتین نماز تسبیح ادا کرتی ہیں۔ تو جب اکٹھی ہو جائیں تو اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر ضرور کریں، اللہ کے ناموں کا ورد ضرور کریں، تسبیحات پڑھیں، تلاوت قرآن بھی کریں۔ اس کے علاوہ اللہ کے ناموں کے ورد کے ساتھ ساتھ قرآن کلمات کو بھی پڑھیں، اور اللہ رب العزت کا ذکر آپ نے جب اکٹھے بیٹھ کر کرنا ہے تو اسے مجلس یا محفل کہا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی باقاعدہ ذمہ داری کوئی نہیں، مگر وہ صرف مجالس ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں، جہاں پہ جس محفل میں بیٹھ کر آپ رب کریم کا ذکر کریں گے، وہ فرشتے آسمانوں پہ جا کے، عرشوں پہ جا کے اللہ رب العزت کے آگے ہم سب کا ذکر کریں گے کہ مولا، تیرے خاص بندے یا بندیاں فلاں جگہ پہ بیٹھ کر، فلاں مجلس میں بیٹھ کر، فلاں محفل میں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے ہیں مولا۔
اور تجھ سے التجائیں کر رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا، انہیں عطا فرما، تو رب کریم ہمیں عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت ہی بابرکت یہ دن چل رہے ہیں، بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں، بابرکت لمحات آ گئے ہیں۔ تو ان بابرکت لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعرات کے دن بھی کرنا ہے۔ جمعرات کے دن نماز تراویح کے بعد پڑھ لیں، اور جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں، خواتین جب نماز تسبیح ادا کریں، صلاۃ التسبیح ادا کریں، تب اس عمل کو، ان کلمات کو 100 مرتبہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کی عطاؤں کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو ان میں سے خوب کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقہ جات کو جنت کی کیاریاں کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کا ذکر کریں گے، چاہے قرآنی کلمات پڑھ لیں، چاہے اسماء اعظم پڑھ لیں، چاہے درود پاک پڑھ لیں، چاہے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی قرآنی سورت یا قرآنی آیت پڑھ لیں، یہ ذکر الہی میں شامل ہوگا۔ اور ذکر الہی کرنے والے کو اللہ رب العزت جنتی باغات عطا کرے گا۔ اور روزہ رکھ کر جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور اپنی ضروریات کو اللہ کے آگے رکھیں گے تو رب کریم ہماری ضروریات کو بھی پورا کرے گا، ہماری آخرت کو خوشحال کرے گا، اور جنتی خزانوں سے ہمیں مستفید فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کون سا آپ نے بابرکت عمل کرنا ہے، کون سی تسبیحات پڑھنی ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن، پورے دن آپ کے پاس ہوں گے، راتیں آپ کے پاس ہوں گی، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو جمعرات والے دن نماز تراویح جب ادا کریں تو نماز تراویح ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھیں، اور جمعرات کا بھی پورا دن آپ کے پاس ہوگا، دن میں بھی جب آپ کا دل چاہے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز تراویح کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ نمبر 2 پہ جمعۃ المبارک والے دن مرد حضرات نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد، اور خواتین نماز ظہر کے بعد، یا پھر جب صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں تو اس نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور ان کلمات کو آپ ماہ رمضان کی ہر جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا غفارو یا غفارو یا غفارو کا ورد کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یا غفارو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اکٹھے بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جب اجتماعی دعا کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو جو دعا مانگنے والا ہے اس کی دعاؤں کو سن کر آمین آمین کی صدائیں بلند کریں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں وہ دل ہی دل میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم ماہ رمضان المبارک کی بدولت اور قرآنی کلمات کے پڑھنے سے اور اسماء اعظم کے پڑھنے سے، درود پاک کے پڑھنے سے آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلے گا، رزق اور دولت کی تنگی کو
वुसअत और कुशादगी में बदल देगा, बशर्त ये कि अमल जब आपने करना है तो ध्यान आपका सिर्फ जिक्र इलाही की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब इकट्ठे बैठकर हम जिक्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे खड़े होने से पहले पहले हमारे गुनाहों को भी बख्श देता है और तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। जिस जगह पे बैठकर आपने जिक्र किया होगा उस जगह से उठने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत मांगने वाले को अता करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इंतहाई आसान ये कलिमात हैं जिनका मैंने आज आपके साथ जिक्र किया है। इन कलिमात को आप खुद भी पढ़ें, अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों और तमाम खजानों से मुस्तफीद हों और तमाम नेमतों, रहमतों और बरकतों से मुस्तफीद हों। हम सबको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।